إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہم سب کا اور سارے جہاں کا اکیلا تنہا خالق اور مالک اور پالنہار ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے و آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد اور مومن عورتیں اولیاء بعضهم اولیاء بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوستی کی بنیاد یہ ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو انجام دیتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں جو پہلی آیت میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، کہ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دوست کے لیے ولی کا لفظ استعمال کیا، اولیاء بعضهم اولیاء بعض،
یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ عربی زبان کا مطالعہ کریں، ولی کے معنی دو آتے ہیں، ایک یہ کہ دوست کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور ایک ولی کا معنی آتا ہے سرپرست، ذمہ دار، اس کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نکاح وغیرہ کے دوران ولی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کا سرپرست ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مومن کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوست اور ولی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ایک انسان ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے روکتا ہے، اگر وہ نیکیوں میں پیچھے رہتا ہے تو اسے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے دوست ہوا کرتے ہیں، ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے کیا بہترین جملہ استعمال کیا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ایک چھوٹی سی بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ساری زندگی کا خلاصہ پیش کر دیا۔ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ انسان کی زندگی میں کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ انسان تاکہ اپنی کمیوں کو دیکھ سکے، اپنے عیب کو دیکھ سکے، تاکہ اپنے عیب کو دیکھ کر اپنی اصلاح سدھار کر سکے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آئینہ کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے سے تشبیہ دے کے فرمایا کہ جس طرح انسان اپنی ظاہری عیوب، ظاہری کمیوں کو دور کرنے کے لیے آئینہ استعمال کرتا ہے، اسی طرح بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں، بعض کمیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کے اندر جو انسان اپنے اندر خود سے نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے ایک مومن ہونا ضروری ہوتا ہے جو ایک بھائی اس کی اصلاح کر سکے۔ دیکھو تمہارے اندر یہ خامی ہے، اس کی اصلاح کر لو، دیکھو تمہارے اندر یہ برائی ہے، تم اس کی اصلاح کر لو، دیکھو تمہارے اندر یہ اچھائی ہے، اس کو اور اچھائی کو اور بڑھاوا دو، اس کو اور بڑھاؤ۔ یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو مومن سے آئینے سے تشبیہ دی گئی۔ اور اسی طرح آئینہ کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب آئینہ صاف ہو۔ اسی طرح ایک مومن کا دل اپنے مومن بھائی کے لیے دل بھی صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ اگر دل میں اگر کینہ، کپٹ، حسد، بغض آ جائے تو وہ انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام بہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے انسان کو جس طرح آئینہ صاف ہوتا ہے تبھی انسان کے پاس آئینے کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اگر آئینہ گندا ہو جائے یا آئینہ ٹوٹ جائے، انسان وہ آئینے کا استعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر مومن کا دل صاف و شفاف نہ ہو، اس کی بات کبھی معاشرے میں اثر و رسوخ نہیں ہوا کرتا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھے اپنے بھائی کے سلسلے میں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کے اندر فرمائی وہ کیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی جو دوست ہوا کرتے ہیں، اس کی بنیاد اس وجہ سے کہ یہ امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایسا فریضہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہماری امت یعنی امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العمران کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے لوگوں تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا
تو بہترین امت کے بجائے بہترین امت کے بجائے سب سے بدترین امت بھی اللہ رب العالمین ہمیں بنا دے گا اگر ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر گئے، حج کے اختتام پر سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، دنیا کے سارے جہاں سے آئے ہوئے لوگوں، ایک بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، ایک شرط کی بنیاد پر تمہیں بہترین امت بنایا، اگر تم نے اس شرط کو پورا کیا تو تم بہترین امت قرار دیے جاؤ گے، اگر تم اس شرط کو چھوڑ دو گے اسی دن سے تم بدترین امت کہلاؤ گے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے تمہیں بہترین امت اس شرط پر بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اگر تم نے اس شرط کو پورا کیا تو تم بہترین امت ہو، جس دن سے تم نے اس شرط کو چھوڑ دیا یاد رکھو اسی دن سے تم بدترین امت کہلا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلاف اکرام کی زندگی پڑھی، وہ کتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے عمراء بادشاہوں کے دربار میں بھی انہوں نے اس فریضے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا ہے؟ پہلی بات تو ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، لاکھوں ہزاروں میں کوئی دو آدمی چند آدمی ملتے ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں، اور ان میں بھی ظلم یہ ہوتا ہے، جو آدمی کسی کو برائی سے روکتا ہے وہ آدمی کہتا ہے، ارے بھائی تم اپنا کام دیکھو، ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں تم، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تمہارا کام تھا بولنا ہو گیا۔ آج یہ معاشرے کی حالت ہو گئی ہے، اگر کوئی برائی سے روکتا ہے اس برائی کو روکنے والے سے ہم دشمنی کر دیتے ہیں یا اسے قطع تعلقی برتتے ہیں، جبکہ اسلاف اکرام کا معاملہ ایسا تھا، کیسے بھی حالات مشکلات آندے لیکن کبھی بھی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال، اس جمعے سے اس مثال کو یاد کر کے جائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نے جب خنجر سے زخمی کر دیا، پیٹھ میں جب چھرا کھوپ دیا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر میں لٹایا گیا، آخری سکرات کی حالت، آخری اوقات میں، آخری دنوں میں ہیں، شدت کی تکلیف ہے، اسی دوران لوگ عیادت کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کے تسلی دیتے ہیں، اے عمر فاروق، اے امیر المؤمنین، آپ نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، خلافت کی ذمہ داری بھی ادا کی ہے، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اسی دوران ایک آدمی ایسا بھی آتا ہے، آ کے تسلی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آدمی اٹھ کر جانے لگتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس آدمی کے پیٹ پر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی پیٹ، اس کے ٹکنے کے، اس کی ازار اس کے ٹکنے کے نیچے ہے، ٹکنے کے نیچے وہ پیٹ پہنا ہوا ہے۔ اس آدمی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اتق اللہ ارفع راسک، اے آدمی اس پیٹ کو اپنے ٹکنے کے اوپر کر لے، اس سے اللہ کا ڈر بھی تیرے اندر پیدا ہو جائے گا اور تو گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت مریض ہیں، بیمار ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے، جب تک انسان اس فریضے کو انجام نہیں دے گا اس وقت تک وہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے، آج ہم ایک چیز کا رونا روتے ہیں، ہر جگہ کے حالات کے یہی رونا ہے کہ حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، مسلمانوں پہ ہر دن بدن ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ کبھی ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، کتنے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کتنا ہم اس فریضے کو انجام دیں جس فریضے کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا؟ کبھی ہم نے اس اعمال کا جائزہ لیا؟ جبکہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چہرہ بدلا ہوا ہے،
سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، منبر پر چڑھتے ہیں، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے لوگو، اللہ نے مجھے ابھی ایک بات کا حکم دیا ہے، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. اے لوگو، تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرو، اپنی استطاعت کے مطابق تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. او لیوشکن اللہ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من، اللہ رب العالمین تم پر عذاب کو نازل کرے گا. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر ایسے جگہوں سے عذاب نازل کرے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اس کے بعد تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ عذاب کیسے دے گا؟ قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے وہ عذاب کو بھیجے اوپر سے نیچے سے، او ان یبعث علیکم عقاب. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم کو عذاب بھیجے آسمان سے زمین سے. اور اتنا ہی نہیں، اور تیسرا طریقہ یہ بھی کہ اللہ رب العالمین تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان لڑائی پیدا کر دے. آج ہم حالات کا جائزہ لیں، کہیں ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ نے کہیں میں عذاب میں تو مبتلا نہیں کر دیا ہے. ہر طاقتور فرقہ مظلوم فرقے پر ظلم دن بدن ظلم کرتا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کے عذابات دن بدن نازل ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر افسوس اس بات پر ہے کہ ہم کبھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینے کو تیار نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حرم سے لے کر ساری دنیا میں دعائیں کی جا رہی ہے کہ اللہ مسلمانوں کے حالات بدل دے، مسلمانوں کے حالات کہیں دعاؤں کی قبولیت کے آثارات نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے، اس فریضے کو چھوڑ دیا. دور سوچیے مت. آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے ہم دوست احباب کو کیا بھلائی کا حکم دے برائی سے روکیں. افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو برائی سے نہیں روکتے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو گناہوں میں دیکھتے ہیں پھر بھی گناہ پہ نہیں روکتے. ماں باپ جانتے ہیں میرا بیٹا گانے سنتا ہے پھر بھی گانے سننے سے اسے نہیں روکتے. ظلم تو یہ ہوتا ہے بیٹے تو گناہ کر رہے ہیں، بچے تو گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں. ایسے گھروں پہ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کہاں ہم نے اس فریضے کو انجام دیا؟ کبھی ہم نے اس حدیث پہ غور کیا؟ اس حدیث پہ غور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے ماتحت رہنے والوں کا. اسے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تم نے اپنے ماتحت رہنے والوں کا کتنا خیال کیا، کتنی ذمہ داری کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، غور کریں اس حدیث پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ماں باپ کو بلائے گا، ماں باپ کو بلائے گا. ایک طرف باپ کو کھڑا کرے گا، ایک طرف ماں کو کھڑا کرے گا، اور درمیان میں بچوں کو کھڑا کرے گا. اللہ پوچھے گا باپ سے، اللہ بچوں سے پوچھے گا اے بندے ذرا بتلا یہ کون ہے، ذرا بتلاؤ یہ کون ہے. بچے کہیں گے اللہ یہ میرے باپ ہے، اللہ یہ میرے باپ ہے. اس کے بعد اللہ پوچھے گا اے بیٹے اے بندے ذرا بتلا یہ کون ہے. وہ کہے گا اللہ یہ میری ماں ہے. اس کے بعد اللہ باپ سے پوچھے گا ذرا بتلاؤ یہ کون ہے. ماں باپ دونوں مل کر کہیں گے یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. اس کے بعد اللہ اولاد کو کہے گا تم اللہ ان بچوں سے کہے گا تم چلے جاؤ. پھر اللہ ماں باپ کو بلا کے کہے گا ماذا علمت وماذا ادبت، اے بندے ذرا بتلا میں نے تجھے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، تو نے ان کی دینی تربیت کتنی کی، انہیں دین کتنا سکھایا، کتنا تو انہیں نماز کا پابند بنایا. ماذا علمت وماذا ادبت. میرے بھائیوں ذرا غور کرو اس وقت کیا حال ہوگا. ماں باپ کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا.
بچوں کو بھی اللہ ہٹا دے گا. اس کے بعد ماں باپ سے اللہ مخاطب ہو کر پوچھے گا ماذا علمت وماذا ادبت، اے بندے تو نے اپنے بچوں کو کتنا دین سکھایا، کتنے ان کی تربیت کی. اللہ کے پاس کیا جواب دے گا میرے بھائیوں؟ آج افسوس ہوتا ہے ہم دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم کو معاف کیجئے ایک بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں، بہت کم ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو نماز وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. بہت سارے ماں باپ تو پوچھتے ہی نہیں. اس مسجد میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو آج فجر کی نماز میں اٹھایا ہو؟ کتنے لوگوں نے آج امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، نہیں پڑھنے پر انہیں ڈانٹا ہو؟ کتنے ماں باپ ہیں ذرا بتلائیے. ایک دوسرے کی طرف دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں میں کتنا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. جب اللہ پوچھے گا اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. جس اولاد کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، جس اولاد کے لیے ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جس اولاد کے خاطر ہم دن رات حلال و حرام میں تمیز کو کھو بیٹھتے ہیں، سود رشوت ہر چیز لیتے ہیں، اگر یہی اولاد مرنے کے بعد کام نہ آئے تو ہماری آگ میں کون بچائے گا؟ ہمیں آگ سے کون بچائے گا اگر ہم نے اولاد کی دینی تربیت نہیں کی؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اگر کبھی اسکول نہ جائے، ٹیوشن نہ جائے، جس طرح ہم پوچھتے ہیں بیٹا آج تم نے کالج کیوں نہیں گیا، اسکول کیوں نہیں گیا، نہیں جانے پر ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، وہیں کبھی ہمیں یہ سوچا بھئی ہم نے اپنے کبھی بچے کو بھائی آج تم نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو یہ سزا دی جائے گی، تمہیں نماز پڑھنا ضروری ہوگا، تمہیں دین سیکھنا ضروری ہوگا، تم نے مکتب گیا کہ نہیں گیا، مکتب میں قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ اللہ ضرور پوچھے گا. ہاں یہ نہیں پوچھے گا اللہ تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنایا، انجینئر بنایا کہ نہیں بنایا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا. کیوں؟ یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر دنیاوی کی ڈگری موت تک. جب انسان کی موت آ جاتی ہے انسان کا کوئی عمل کام آنے والا نہیں سوائے نیک اعمال کے، سوائے نیک اعمال کے. تو لہٰذا ماں باپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام اپنے گھروں سے شروعات کیجئے. اپنے بچوں کو برائیوں سے روکیے، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو مساجد سے جوڑ کے رکھو. یاد رکھیے اگر یہ کام تم کر لو گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا. اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تیسری بات کہی وہ کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اور اس کا تعلق بھی امر بالمعروف میں آتا ہے کہ خود نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دینا، یہ بھی بھلائی کا حکم دینے میں آتا ہے. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ نے قرآن مجید میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کے متعلق 3 باتیں کہی. نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا اور پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کے بعد نماز میں مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا. اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں پر ایک فریضے کو ضروری قرار دیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. اگر تم نماز کی پابندی کرو گے، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کراؤ گے، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ لا نسألوک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کریں گے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. رزق دینے والا اللہ رب العالمین. یہ ہمارا ایمان و یقین ہے. تو یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیں؟ یہ کہاں عقل مندی کی بات ہے نمازوں کو چھوڑ کر ہم اپنے بچوں کو دنیا داری میں لگا دیں؟ اللہ رزق دینے کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ کا وعدہ، جب اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اگر ہم کبھی تنہائی میں غور کریں، اگر ہم اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی فکر کریں، اپنے آپ کو نمازی بنانے کی فکر کریں، واللہ اللہ زندگی میں ایسی برکتیں نازل کرے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اسی لیے
اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس طرح تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہو اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھلائی کا حکم دینے والے بن جائیں، برائی کو روکنے والے بن جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کا ایک لائی عمل بھی بتلایا، طریقہ بھی بتلایا کہ اگر تم میں من رأى منکم منکرا، کہ اگر تم میں کوئی برائی کا کام دیکھے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ ہاتھ سے روکنے سے مراد ماں باپ ہے، اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بچہ غلط کام کر رہا ہے ان کو مار کر روکے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا۔ تیسرا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں اپنے دل میں برا جانے، ہاں یہ برا کام کر، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں۔ جو آدمی برائی کو دیکھ کر برائی کو نہ روکے، ایسے آدمی کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم بھی یہ کام کریں گے کہ برائی کو دیکھ کر برائی کو نہیں روکیں گے، جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی اسی طرح ہم پر بھی لعنت کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی انبیاء اکرام کے ذریعے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام نہیں دیتے تھے، وہ برائی کو دیکھ کر برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اگر ہم بھی یہ کام کریں گے جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی اسی طرح ہم پر بھی لعنت کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت پریشانیاں چل رہی ہے، اولاد بات نہیں مان رہی ہے، بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیسہ ہے سکون نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے ہماری زندگی کے چین و سکون کو چھین لیا ہے۔ انسان کے پاس آج آپ دیکھیں میجارٹی ایسے لوگوں کی ملیں گے، اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، عزت ہے، شہرت ہے، رتبہ سب کچھ ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے وہ سکون کی کمی ہے، سکون کی کمی ہے۔ مال ہے پھر بھی پریشان ہے، اولاد ہے پھر بھی پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، نماز کی پابندی ان کی زندگی میں نہیں ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا نماز یہ سکون و اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی بڑا معاملہ، کوئی بڑی پریشانی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آتے، مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے مدد حاصل کرتے اور اپنی پریشانی کا ذکر اللہ کے سامنے کرتے اور اللہ ان کی ساری پریشانی کو دور کر دیتا۔ کتنے جنگوں کی مثال آپ کے سامنے پیش کریں، جنگ بدر کا واقعہ لے لیجئے، جنگ احزاب کا واقعہ لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی سی بڑی پریشانی آئی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ کی مدد اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے چوتھی بات جو حکم دیا وہ کیا؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے جب ان پر وہ نصاب مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جو مالدار نہیں ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے۔ کیوں؟ جب انسان زندگی میں صدقہ و خیرات کی پابندی کر لیتا ہے، اور یہ صدقہ و خیرات یہ ایسی چیز ہے اس کے کئی ثواب اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلائے۔ سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ انسان اگر صدقہ و خیرات کر لیتا ہے، یہ صدقہ و خیرات انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی، اور انسان کی کامیابی بھی کیا ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ میرے بھائیوں، صدقہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے جو واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر،
وہ عورت کچھ مانگنے کے لیے آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے آئے ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ڈھونڈتی ہے کھانے کے لیے، سوائے 3 کھجور کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہے، سوائے 3 کھجور کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ 3 کھجور لے کر اس عورت کو دے دیتی ہے۔ وہ عورت ایک کھجور اپنے ایک بیٹے کو اور دوسرا کھجور اپنے دوسرے بچے کو دے دیتی ہے، اور تیسرا کھجور اپنے پاس اپنے آپ کو کھانے کے لیے رکھ لیتی۔ دونوں بچے بھوک کی شدت میں تھے اور دونوں بچے جلد وہ کھجور کھا لیتے ہیں۔ ماں اس کھجور کو اپنے منہ میں لینے والی ہی تھی، دونوں بچے دوبارہ ایسا کرتے ہیں، امی جان اور بھوک لگی، اس کھجور کو بھی دے دیجئے۔ ماں ہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے ساری چیزیں قربان کر دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، وہ ماں اس کھجور کو کھانے کے بجائے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دیتی ہے اور آدھا ٹکڑا اس بچے کو دیتی ہے، اور خود بھوکا رہتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ دیکھ کر بڑا تعجب کرتی ہے، بھوک کی شدت ہے، اس کے باوجود اپنے بھوک چھپا کر اپنے بچوں کی فکر کر رہی ہیں۔ جب ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ جانتے اس عورت نے کتنا بڑا کام انجام دیا ہے؟ اس ایک کھجور کے بدولت اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک کھجور کے بدولت اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اگر میرے بھائیوں غور کرو، اگر ہم 1 روپیہ بھی صحیح اگر اللہ کی راہ میں صدق دل سے قرض کریں گے، اگر وہ 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نا، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ سچ مگر یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو، ہماری نیت پہ دکھاوا نہ ہو۔ ہم کیا کرتے، 100 روپیہ 1000 روپیہ مسجد کو دے کر مہینے تک بولتے بھائی ہم مسجد میں دیے نا، کتنے بار دینا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم اتنا 100 بار سوچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنی بہترین مثال دی معلوم ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فضول خرچی کرو، خوب کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انسان ہوٹلوں میں ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا، ارے کل کما لیں گے بھی، چلو کل کما لیں گے۔ وہی مسجد میں 100 روپیہ دینے کے لیے 100 بار سوچتا ہے، کیوں؟ شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہ نیکی کا کام ہے نا، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو نیکی سے روکے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں صدقے کی بڑی برکت ہے، اپنی زندگی میں صدقے کو لازم پکڑ لو۔ ہر دن 10 روپیہ ہی صحیح اپنے آپ کو صدقہ اپنے آپ کے لیے لازم کر لو کہ مجھے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ، اللہ رب العالمین اس قرآن مجید میں یہ فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو۔ اگر یہ 4 کام تم اپنی زندگی میں کر لو گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا معاملہ، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو انجام دینا، زکوٰۃ صدقہ و خیرات کرنا، اگر یہ 4 کام کر لو گے، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری زندگی میں رحمت و برکتوں کا نزول نازل فرمائے گا۔ اور یہ آخرت کا بدلہ کیا ہے؟ جنات عدن، اللہ رب العالمین تمہیں آخرت میں جنت عطا کرے گا، اور دنیا میں تمہارے گھروں میں، تمہارے مال میں، اولاد میں، تمہارے معاشرے میں رحمتوں کی برکات اللہ نازل فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ 4 کام اپنی زندگی میں لازم پکڑنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خصوصاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دیجیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ جس طرح ہم جمعہ کو مساجد بھرتے ہیں، اسی طرح 5 وقت میں بھی مساجد کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بات یاد، اگر اس کام میں ہم کوتاہی کریں گے، زندگی گزر جائے گی، اچھے اعمال کر کے بھی گزر جائے گی، برے اعمال کر کے بھی گزر جائے گی، لیکن جب قبر کی آغوش میں چلے جاؤ گے نا، اس وقت زندگی کو یاد کر کے پچھتاؤ گے، آخرت کو ہی دیکھ کر پچھتاؤ گے۔ اس وقت کہے گا انسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں کچھ نیک اعمال کر لیا ہوتا، اے کاش میں زندگی میں نماز پڑھ لیا ہوتا، اے کاش میں کچھ زندگی میں اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کیا ہوتا، آج مجھے یہ نوبت دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس زندگی میں افسوس کرنے کے بجائے اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے،
موت کبھی نوجوان کو بھی آ رہی ہے، بچے بھی ہیں، سب موت کو آغوش میں جلے. اسی لیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو نمازی بنائیں، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأجل وأتم وأكبر.